مقاطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. آخری آیہ مبارکہ میں جہاد کا ذکر ہوا. اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا. پچھلی آیہ مبارکہ میں جہاد کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب کے حکم کا انتظار کرو. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے جہاد کے دوران اپنے اسباب پر، اپنے افراد پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا. میں کہ تم نے توکل اور بھروسہ رب کی ذات پر کرنا ہے، ہتھیار تم نے جمع رکھنے ہیں، افراد کی قوت جو ہے وہ تمہارے پاس ہو، لیکن توکل رب کی ذات پر ہو. فتح رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گی. جیسے دوا ہم کھاتے ہیں، دوا کھانا سنت ہے اور دوا سے مایوس ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ دوا کھانا سنت ہے، دوا ہم کھا رہے ہیں، اس سے مایوس ہونا کہ یہی دوا ہی کچھ کرے گی تو ہوگا، یہ ضروری ہے. اس سے مایوس ہونا، یہ توحید ہے. اصل شفا رب نے دینی ہے، دوا نے نہیں دینی. یہی حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دوا کھاتا ہے نا، گولی کھاتا ہے، گولی حلق میں جا کے پوچھتی ہے رب تبارک و تعالی سے، مولا جو تیرا حکم ہوگا ویسے اثر کروں گی، فرما کیا چاہتا ہے یا نہیں؟ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں بعض اوقات دوائیاں کھاتے ہیں لوگ، ہاں جی، ایک ہی دوائی ہوتی ہے، ایک بندہ کھا کھا کے زندگی ساری گزار دیتا ہے، اسے نفع نہیں ہوتا. دوسری طرف وہ بندہ ہوتا ہے جو دوا کھاتا ہے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں دوا کا اپنا کچھ نہیں، یہ خالق اور مالک کا حکم ہے. وہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، ہاں جی، وہ چاہے تنکے سے شفا عطا فرما دے. ہاں جی، تو یہ دوا پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، افرادی قوت پر میدان جنگ میں بھروسہ نہیں کرنا، اپنے ہتھیاروں پر بھی بھروسہ نہیں کرنا. ہاں جی، جن لوگوں کو اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ ہوتا ہے نا، اپنے افرادی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ میدان میں جا کر مار کھا جاتے ہیں. جی، میدان میں جا کے وہ مار کھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد جب مکہ پر مکمل طور پر یعنی کہ قبضہ ہو گیا اہل ایمان کا، تو مکہ مکرمہ سے طائف جاتے ہوئے 25 میل کے سفر پر ایک قبیلہ آباد ہے. قبیلہ آباد تھا اس وقت، 2 قبیلے تھے اور ان کی آگے شاخیں تھی بہت لمبی چوڑی، حوازن اور بنو ثقیف. یہ 2 قبیلے تھے. طائف جاتے ہوئے راستے میں پڑتے تھے یہ لوگ. یہ جیسے آج مسجد جعرانہ ہے جہاں پر حاجی کہتے ہیں بڑا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے واپسی پر، جی آج بھی جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، 25 میل دور ہے. دوسری تو مسجد عائشہ ہے نا، مقام تنعیم، بالکل مکہ مکرمہ مسجد شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہ بالکل قریب ہے. جی وہاں سے لوگ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں چھوٹا عمرہ کر رہے ہیں. مسجد جعرانہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں. یہ کریمہ علیہ السلام نے اسی غزوے کے دوران جب مکہ مکرمہ حضور تشریف لائے تو یہیں سے حضور نے احرام باندھا تھا عمرے کی نیت سے. یہیں سے آقا علیہ السلام نے عمرے کی نیت فرمائی تھی. تو اس لیے آج تو وہاں پہ مسجد باقاعدہ بن چکی ہے، بہت کھلا ڈلا میدان ہے وہاں پر. کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ پر قبضہ فرما لیا تو ان کا جو بنو حوازن اور بنو ثقیف جو تھے، ان کا جو وڈیرا تھا حنین کی وادی کا، وہاں پہ کیونکہ ارد گرد سارے ان کے قبیلے ہی چھائے ہوئے تھے، بہت لمبی چوڑی تعداد تھی ان کے قبیلوں کی. لیکن ان کے قبیلے کے افراد جو تھے نا وہ تقریباً 24,000 لوگ تھے. 24,000 ایک قبیلے کے، 2 قبیلوں کے لوگ تھے. ان کے آگے ذیلی شاخیں، سارا نظام اس طرح. ان کو پتہ چلا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کر چکے ہیں اور مکمل قبضہ کر چکے ہیں. انہیں خطرہ لاحق ہوا ان کے وڈیرے کو، اوف بن مالک کو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ
مسلمان جو ہیں جیسے وہاں پہ قابض ہو جائیں گے، مکمل کنٹرول سنبھال لیں گے، تو ان کا اگلا شکار ہم ہی ہوں گے، آگے حملہ ہم پر ہی کریں گے۔ تو اس نے اپنے سارے قبیلے کے نیچے جو سردار تھے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد انہیں کہا کہ کیوں نہ ہم ہی ان پر حملہ کر دیں، ان کو سنبھلنے نہ دیا جائے، مکہ مکرمہ پر ہم ہی جا کے جو ہے وہ حملہ کر دیں، ان کو جا کے وہیں پہ پکڑ لیں۔ تو ان کے قبیلے کے جو سردار تھے، عوام جو تھی، وہ سارے کے سارے جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے، کہا بالکل ٹھیک ہے بھائی، یہ ظاہری بات ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر انہوں نے تو سب کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں پکڑ لینا ہے جی۔ دیکھیں نا جی، میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا، اس وقت جو بندہ کافر ہے جی، اسے سمجھ آ گئی کہ اگلی بار ہم پکڑے جائیں گے جی۔ یہ والی بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اسے یہ سمجھ آ گئی کیونکہ وہ دشمن سمجھ رہا تھا نا، اس نے کہا کہ اگلا وار ہم پر ہوگا، ان کا اہل ایمان کو دشمن جانتے تھے، اہل ایمان کا اگلا وار ہم پر ہوگا۔ لیکن ایک ہم ہی نامراد اور پاگل کیوں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ ہمارے دائیں بائیں مارے جا رہے ہیں، ہمارے آگے پیچھے مارے جا رہے ہیں، ہمارے مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں، ہم نمبر 1 ہیں، پتہ نہیں کس چیز میں نمبر 1 ہے، احمق پن میں نمبر 1 ہے، پاگل پن میں نمبر 1 ہے، بے وقوفی میں نمبر 1 ہے۔ اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آ پائی۔ بہرحال اس کی قوم نے، ساری قوم نے ایک دم کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، آقا علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت عبداللہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روانہ فرمایا جاسوسی کرنے کے لیے۔ مکہ مکرمہ سے حضور روانہ فرما رہے ہیں، جا کے دیکھو تم ان کے لشکر کتنے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، افرادی قوت کیا ہے، سارا نظام جا کے دیکھ کے آؤ۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ان کو روانہ کر رہے ہیں جاسوسی کے لیے۔ کون؟ امام الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ ہم تو یہاں صوفی ہیں، ہر بندہ نہیں جی، ہم تو جوتے کھانے کے لیے بیٹھے ہوں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ فرمایا۔ یہ جاتے ہیں، پورا جائزہ لیتے ہیں ان کا۔ آپ حیران ہوں گے، وہ لوگ جو ہیں اپنا سارا کچھ گھروں سے باہر نکال چکے ہیں۔ ان کے وڈیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا بھی سامان ہے نا سارا باہر نکال دو، بستر تک نکال دو، گائے بکریاں ساری باہر لے آؤ، اونٹ وغیرہ اپنے سارے باہر لے آؤ، یہاں تک کہ مریض جو بوڑھے پڑے ہوں نا کسی کام کے نہیں ہیں ان کو بھی باہر لے آؤ۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی بندہ جناب وہاں سے بھاگنے لگے کہ یار میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں، چلو جب اسے پتہ چلے گا یار میرا ابا بوڑھا یہاں پڑا ہے، اماں بوڑھی یہاں پڑی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتی، تو وہ بھی نہیں بھاگے گا، پھر وہ بھی بیٹھ جائے گا یہاں پہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو اٹھا کے لے آئے تھے، اپنی بکریاں گھاس تک لے آئے تھے، وہاں کچھ نہیں چھوڑا پیچھے، انہوں نے سارا کچھ لے آئے کہ اب جو ہے فیصلہ کون جنگ ہوگی، یا موت ہوگی یا پھر فتح ہوگی، جسے وہ فتح کہہ رہے تھے۔ اب اس کے علاوہ ہم یہاں سے واپس جانے والے نہیں۔ کریمہ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واپس مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، آقا علیہ السلام کو ساری اطلاع دیتے ہیں۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے حضور 10,000 صحابہ کو لائے تھے۔ کتنے لائے تھے؟ 10,000 صحابہ کو لائے تھے حضور۔ اب 10,000 صحابہ مدینہ سے مکہ آئے تھے، 2,000 بندے یہاں سے ساتھ ہو گئے۔ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی لڑنے کی نیت سے آ گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے، چلو دیکھیں گے وہاں پہ۔ ان کی نیت یہ تھی وہاں جا کر وہ یعنی کہ جنگ میں فتح پاتے تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو ماریں گے، اگر یہ فتح پاتے تو ان کے ساتھ تو پہلے ہم ملے ہوئے جی۔ اس نیت کے ساتھ 2,000 بندہ مزید شامل ہو گیا۔ اب یہ 10,000 پہلے، 2,000 بعد میں، 12,000 بندے یہ ہو گئے۔ ان کے لوگ جو تھے 4,000 ان کے لڑاکے تھے، 20,000 لوگ اور تھے جو خواتین تھیں، بچے تھے اور جہاں بوڑھے تھے، وہ سارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، سامان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ 4,000 بندہ ان کا لڑاکا آگے آگے تھا۔ کریمہ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی نوجوان طبقہ بھی شامل ہو گیا، بوڑھے بھی شامل ہو گئے، باقی لوگ بھی سارے شامل ہو گئے۔ کسی کو منع نہیں کیا گیا کہ تم ہمارے ساتھ نہ چلو۔ اس طرح کر کے 12,000 تعداد یعنی کہ لڑاکوں کی ہو گئی۔ اب ان کی طرف سے جو لڑاکے تھے وہ 4,000 تھے جی۔ مکہ مکرمہ میں کریم آقا علیہ السلام نے ایک بندے سے 400 زرہیں لی،
400 زریں حضور نے ادھار لی، جنگی لباس. میں کہ یہ ہمیں دے دو، جی ہمیں ضرورت ہے اس کی. اس نے دے دیا، مستعار لی حضور نے، ادھار لی، میں واپس آ کر دے دیں گے تم. ایک بندہ تھا، اس سے کریم آقا علیہ السلام نے 4000 دینار حضور نے ادھار لیے. میں جنگ پہ جا رہے ہیں تو ہمیں پیسے چاہیے. امام الانبیاء علیہ السلام جنگ پر جانے کے لیے پیسے ادھار لے کے جا رہے ہیں. 4000 دینار تھوڑے پیسے نہیں ہیں، 4000 دینار. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اور بھی لوگوں سے آقا علیہ السلام نے جنگی سامان لیا، کسی سے تیر لیے حضور نے، کسی سے نیزے لیے، کسی سے تلواریں لی، اس طرح کر کے. بہرحال یہ دو موٹی چیزیں تھیں. یعنی ایک بندے سے 4000 دینار لے رہے ہیں آقا علیہ السلام ادھار، اور دوسرا بندہ. اچھا مزے کی بات دیکھیں، جب آقا علیہ السلام وہاں سے واپس آئے نا، وہاں سے واپس آئے فتح یاب ہو کر، اس بندے کے پاس خود گئے، جا کر کے آقا علیہ السلام نے یہ تیرے 4000 ہیں، اور ساتھ ہی حضور نے میں تیرا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض جو ہے نا، قرض اسی طرح ادا کیا جائے، ساتھ شکر بھی اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے. اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، جس بندے سے گھر جا کے قرض لیا تھا اس کو گھر جا کے لوٹا رہے ہیں اور ساتھ جا کے شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. یہاں پہ مجبوری بتا کے قرض لیا جاتا ہے، پھر جو دے بیٹھتا ہے وہ 700 مجبوریاں بتاتا ہے، تب جا کے چواکا اس کو ملتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیتے ہیں، اور ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. یار بدتمیز روز ہی آ جاتا ہے، یار بڑا ہی گھٹیا بندہ یار ہیں، تجھے کون سی موت آ رہی یار، آ ہی گیا لینے کی. یہ کیا طریقہ ہوا؟ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ لوگ حرکت کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، بعد میں جناب وہ پوچھتے نہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے دور میں، ہاں جی، جب آپ کے اپنے بیٹے کی مدرسے کی تنخواہ 2 روپے ہوتی تھی، 2 روپے تنخواہ تھی مدرسے کی، اس وقت آپ فرماتے ہیں 1 لاکھ سے زائد روپے مجھ سے لوگ ادھار لے گئے. مطلب دینے کا کوئی نام نہیں لیتا، دینے کا نام کوئی نہیں لیتا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی کسی سے ادھار لے اور اس کی نیت دینے کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کا مددگار بنا دیتا ہے. میں جب کوئی اس کی نیت دینے کی ہو ہی نہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. یعنی جیسے پہلے وہ کھجل خوار تھا، اسی طرح بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے. کئی لوگوں نے فیشن بنایا ہوتا ہے، بس لوگوں سے پیسے ادھار پکڑ لیے، اس سے اتنے لے لیے، اس سے اتنے لے لیے، بس ٹھیک ہے، وہ پھر لوگ مانگتے رہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو زبان کی لذت پڑ جاتی ہے، چس پڑ جاتی ہے، جن کو وہ لذت پوری کرنی ہوتی ہے. عموماً کئی مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجبور لوگ نہیں ہوتے، مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی نیت دینے کی بھی ہوتی ہے، اور ان ذلیلوں کی وجہ سے یہ لوگ بھی بیچارے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا. کہتے ہیں بھائی نہیں، آج پیسے دو ہی نہ کسی کو، جس کو دیتے ہیں دوبارہ وہ نظر ہی نہیں آتا. ایک بندے نے دکان پہ لکھا تھا، کہنے لگا یہ ادھار جو ہے نا ایسا جادو ہے جس بندے کو تو دوبارہ نظر نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. ویسے لطیفہ یہ ہے کہ بندہ کہنے لگا میں نے کہ بندے کے 20,000 روپے دینے تھے، کہتا ہے وہ روز پکڑ لیتا تھا، کہتا ہے میں نے 500 روپے کا ہیلمٹ لے لیا، روز اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں، اسے پتہ نہیں چلتا کون بچ جاتا ہوں، کوئی پتہ نہیں چلتا. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12,000 یعنی جنگجوؤں پر مشتمل ایک قافلہ لے کے حضور مکہ سے روانہ ہو گئے. اب وہ آ رہے تھے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ، مکہ مکرمہ میں رہ کر نہیں لڑیں گے، ہم ان کے گھر جا کے لڑیں گے. جس کے گھر جا کے لڑا جائے نا نقصان پھر اسی کا ہوتا ہے، نقصان ظاہری بات ہے. تو بندہ اپنے باغ میں کھڑا ہو کسی سے لڑائی چھیڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا باغ خراب ہوگا. گھر میں کھڑا ہو کسی سے لڑائی چھیڑے گا تو اس کا گھر خراب ہوگا. تھوڑی دیر میں وہ جناب لکڑیوں کی چھت ہوگی تو لکڑیاں کھینچے گا لڑنے کے لیے، کبھی کوئی چیز کھینچے گا، بالٹی اٹھا کے پھینک دے گا، بالٹی ٹوٹ جائے گی، برتن ٹوٹ جائیں گے، اس طرح چارپائیاں ٹوٹ جائیں گی، لڑتے لڑتے گھر کا صفایا ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غزوہ خندق کے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسا مضبوط دفاعی نظام قائم کیا، کوئی ایک بندہ بھی ان کا گزر ہی نہیں سکا. ایک بندے نے گزرنے کی کوشش کی تھی، گرا اور مر گیا، نہیں بچا. تو ایک بندہ بھی نہیں آ سکا آگے. جنگی حکمت عملی سبحان اللہ کو سیکھے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے، مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے سیکھے. آقا علیہ السلام نے میں تم کیوں آ رہے ہو، ہم خود آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے
24 میل کا سفر کیا، وہاں جا پہنچتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں حیران کن بات کیا ہے، راستے میں جاتے ہوئے نا جی کچھ لوگ جو تھے ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ او ہم جب 313 تھے تب تو ہم غالب آئے، جب فلاں جگہ پہ ہم تھوڑے تھے تب تو ہم غالب آئے، اور اب تو ان کی تعداد لڑاکوں کی 4000 ہے، ہماری 12,000 تعداد ہے، اب تو ہم ہی فتح یاب ہوں گے۔ جیسے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی نا، اللہ اکبر، میرے مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جیسے غزوہ احد کے اندر معاملہ ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے روکا، تم نے ادھر ہی رہنا، جب تک میں نہ کہوں تو اترو، تب تک نہ اترنا۔ لوگ اتر آئے، آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ ہوا، حکم عدولی ہوئی، تو پھر کیا ہوا، کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے۔ جی وہ فتح جو تھی وہ ساری کی ساری کن معاملات سے دو چار ہو گئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو جیسے یہ پسند نہیں ہے نا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی نافرمانی ہو، اسی طرح رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس اسلحہ ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس افرادی قوت لشکر ہے تمہارے پاس، پھر بھی تمہارا بھروسہ ان پر نہ ہو، بھروسہ رب پر ہو، کیونکہ فتح نہ لوگوں نے دینی ہے نہ ہتھیاروں نے دینی ہے، فتح تو خالق اور مالک نے دینی ہے۔ تو جس نے فتح دینی ہے بھروسہ بھی اسی پر ہو، اسی پر بھروسہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو پچھلی رات کا وقت تھا، جھاڑیوں میں ان کے فوجی ان کے جو تھے لڑاکے وہ چھپے ہوئے تھے، ان کے لوگ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا تیروں سے، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ جی تو ایسی بھگدڑ مچی کہ سارے لوگ پیچھے بھاگ گئے۔ جی کریمہ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے، حضور اکیلے کھڑے ہوئے، جی اور تیروں کی بارش میں حضور اکیلے کھڑے ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-3 بندے اور تھے، وہ حضور کے اہل بیت سے تھے، وہ بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ 5-7 بندے بچے تھے، باقی سارے کے سارے پیچھے کو بھاگے۔ یہ پھر لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، مولا کرم فرما، ہمارے جو کچھ لوگوں نے یہ بات کی تھی ہم توبہ کرتے ہیں، جی اب آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ خالق اور مالک نے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایسی ثابت قدمی عطا فرمائی، انہوں نے پھر یک بارگی واپس۔ مزے کی بات دیکھیں، کریمہ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حضور کے چچا تھے، اور اتنی ان کی زوردار آواز تھی، آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا میں کہ ان کو بلائیں، واپس بلائیں ان کو۔ حدیث پاک میں الفاظ انہو کانا سیتا، آواز بہت اونچی تھی، بھاری آواز تھی ان کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پکارا سب کو، واپس آؤ بھائی، سارے کے سارے واپس آئے۔ کریمہ علیہ السلام نے دوبارہ ان کو حملہ کرنے کا حکم دیا، تو ایسی پسپائی ہوئی جی حنین کے اندر کافروں کی، مشرکوں کی، وہ جب بھاگے، اللہ اکبر، کریمہ علیہ السلام نے ان کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو قیدی بنا لیا، سب کو پکڑ لیا حضور نے، سارے کے سارے پکڑے گئے۔ اچھا جب ایک دن پہلے جو ہے نا آگے اس صحابی نے آگے بتایا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، وہ تو سارا سامان لے کے آئے ہیں، سارا سامان اٹھا کے لے آئے ہیں، بکریاں لے آئے ہیں، گائے اپنی لے آئے ہیں، اپنے جناب اونٹ لے آئے ہیں، ان کا چارہ تک لے آئے ہیں۔ کریمہ علیہ السلام مسکرائے، آقا علیہ السلام میں تلک غنیمۃ للمسلمین غدن انشاءاللہ، میرے آقا علیہ السلام میں یہ سارا مال جو ہے نا یہ ایسے نہیں لے کے یہ مسلمانوں کو دینے کے لیے لائے ہیں، وہ یہ سارا کل مسلمانوں کو، اور وہی ہوا جی، وہ سارا مال چھوڑ کے بھاگے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام سارا مال وہاں سے جمع کرتے ہیں، قیدیوں کو پکڑتے ہیں، لے کے آقا علیہ السلام جعرانہ کے مقام پر، جہاں پہ آج یعنی کہ لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، بڑے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہیں پہ آقا علیہ السلام لائے، اور آقا علیہ السلام وہیں ٹھہرا کر کے کسی اور مار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور تقسیم نہیں فرماتے، حضور تقسیم جیسے پچھلے ویڈیو میں بیان کیا تھا میں نے، حضور نے تقسیم نہیں فرمایا۔ تقسیم کیوں نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، حضور وہی یہاں کرنا چاہتے تھے۔ آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ لوگ آئیں اور توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ان کی عورتیں اور بچے لڑکے بھی واپس کر دیں گے، ان کے بوڑھے بھی واپس کر دیں گے، اور ان کا مال بھی سارا واپس کر دیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بھی سارے، اور وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، یہ آقا علیہ السلام کیوں کرنا چاہتے تھے؟ یہ اس لیے حضور کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو علاقہ تھا سارا، یہ وہی علاقہ تھا جہاں پہ حضور کا بچپن گزرا تھا، کیونکہ قبیلہ بنو سعد جو ہے یہ بنو ثقیف اور بنو حواز جو ہیں یہ انہی کی شاخوں میں سے تھا۔ ایک قبیلہ بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے قبیلے سے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ، یہیں پہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے جی، کہ وہ آئیں تو آقا علیہ السلام نے جو ہے نا وہ
فرمایا کہ آپ آزاد ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں۔ انہوں نے بتایا پھر ایک دو نشانیاں بھی دکھائیں انہوں نے بچپن کی، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی وابستہ تھی۔ تو اس طرح کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال پھر جب غلام تقسیم ہو گئے، لونڈیاں تقسیم ہو گئی، مال سارا تقسیم ہو گیا، تو بعد میں ان کے لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ہمارا مال بھی واپس دیں اور ہمارے جو غلام بنائے ہیں آپ نے وہ بھی واپس کریں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا میں کہ دونوں چیزوں میں سے ایک رکھ لو، دونوں میں سے ایک رکھ لو۔ میں کہ اب میں پہلے تمہارا انتظار کرتا رہا، تم خود نہیں آئے تو اس میں تمہارا اپنا قصور ہے، تم آ جاتے تو نہ تمہارا مال تقسیم ہوتا نہ تمہارے لوگ افراد تقسیم ہوتے، اب وہ تقسیم ہو گئے۔ آقا علیہ السلام میں دونوں میں سے ایک رکھ لو، تم دونوں میں سے ایک رکھ لو تم۔ اب چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کیا عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں، مال ہمارا بے شک تقسیم ہو گیا ہے وہ تقسیم ہونے دیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جمع کر کے، یہ مسجد جعرانہ شریف جو ہے نا، اسی مقام پہ حضور نے سب کو جمع کیا اور آقا علیہ السلام نے انہیں خطبہ دیا۔ خطبہ دے کے آقا علیہ السلام خطبے کے دوران حضور نے ارشاد فرمایا بھی دیکھو بات سنو، یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں مطالبہ لے کے کہ ہم ان کا مال بھی واپس کر دیں، ان کے غلام بھی واپس کر دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ان غلاموں کو اب دونوں ہی چیزیں لے کر کے ان کی دل آزاری نہیں کر سکتا میں، ہاں ایک چیز جو ہے وہ میں تمہیں واپس لے کے دے سکتا ہوں۔ قربان جائیں یار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کے حضور سارے صحابہ نہیں پوری دنیا کے لوگوں کی جانوں کے ان کے مالوں کے مالک ہیں۔ اتنا مالک غلام بھی اپنی جان کا نہیں ہے، اتنا مالک غلام بھی اپنے مال کا نہیں ہے جتنا مالک حضور ہیں، جتنا حق حضور کا ہے نا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں میں کہ وہ ان کی جانوں کے مالک ہیں، ان سے بھی زیادہ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کی اپنی جان سے زیادہ حق جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تو میں کہ جو بندہ میری ملکیت اپنی ذات پر نہ سمجھے جو ہے تو میں وہ سنت کی حلاوت نہیں پا سکتا، سنت کا مزہ اسے آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے اپنے آپ پر مالک نہ جانے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کر سکتے تھے ایسی فرماتے ٹھیک ہے بھی جائیں، غلام ہی ہے نا دے دیتے، میں لے جاؤ بھائی واپس کر دو، شب اعلان کر دیتے، لیکن نہیں، حضور نے اعلان نہیں کیا۔ جیسے بھٹو یہاں کرتا تھا، مجیب الرحمان کو چھوڑنے لگا تو لوگ جلسہ کیا، اس نے کراچی میں جلسہ کر کے کہنے لگا میں مجیب الرحمان کو چھوڑنے لگا، آپ مانتے ہیں؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر ٹھیک ہے۔ تو نے کہا دیکھو جی یہ تو عوامی فیصلہ ہے، میں نے تھوڑا کہا چھوڑ دیا اسے۔ جب بنگلہ دیش کو ٹکڑے کرنے لگا، اس کو چھوڑنے لگا تو پھر بھی یہی کہ جلسہ کیا، اس نے کہا یہ تو عوامی فیصلہ ہے بھائی، یہاں پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سارے بیٹھا ہوں، سب نے فیصلہ سنا دیا، تو میں تو ان کے کہنے پہ کر رہا ہوں، یہ کون سے فیصلے ہوئے؟ آج کل یہی آج فیصلہ جو ہے نا وہ ٹھونسا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ ٹھونسا جاتا ہے فیصلہ، یہ میرا فیصلہ مانو بات، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں ہاں بھائی تم اپنی یہ الفاظ دیکھیں حضور کے، اللہ اکبر، حضور نے میں اگر تم راضی ہو اپنی رضا سے اپنی خوشی سے ان کے لوگوں کو چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں اس کے بدلے میں معاوضہ چاہیے، مال چاہیے، میرے آقا کے سامنے فرمایا اب چونکہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا چھوڑنے کا، تم چھوڑ دو، وہ مال جو تم کہو گے وہ مال میں تمہیں کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال فے عطا فرمائے گا، مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے تمہارا وہ معاوضہ تمہیں مل جائے گا، سبحان اللہ، معاوضہ مل جائے گا تمہیں۔ بتائیں یا یہاں پہ سڑکوں پہ بنے ہوئے گھر لوگوں کے غریبوں کے توڑ دیے جاتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑا جاتا جی، مساجد تک گرا دی جاتی ہیں، کسی کو کوئی ذرا نہیں دیا جاتا، جو اوپر سے آئے ہوئے سیدھے نیچے سارے چیلے چماٹے وہ سارے پھونک جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ قربان جائیں۔ اگلی بات دیکھیں انتہائی حیران کن، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضور نے فرمایا نا تو ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں، حضور ہم راضی ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، یہ ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ کہ ممکن ہے کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے ہی کہہ رہا ہو، مروتاً کہہ رہا ہو، اس کا دل نہ مانتا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے سارے قبیلے جتنے بھی وہاں موجود تھے ان سے سب سرداروں کو جمع کیا، حضور نے ان کو الگ بلا کے ان سے مشاورت کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں تم جاؤ اپنے قبیلے کے ایک ایک فرد کے پاس،
ان سے جا کر پوچھو تم راضی خوشی غلاموں کو چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، معاوضہ لینا چاہتے ہو تو ہمیں لکھ دو، ہم تمہیں معاوضہ دے دیں۔ ہے یار پوری کائنات میں ایسا بندہ؟ یہ نظام اگر آج آ جائے، دین دشمن ڈرتے ہیں کہ تم مارے جائیں گے، ہم رگڑے جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ دین دشمن ہے، ان کی تو ظاہر بات ہے شکنجہ کسا جائے گا ان کا۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے سارے سرداروں کو بھیجا، وہ جا کے ایک ایک فرد سے الگ الگ معلوم کیا، ہاں جی کوئی دباؤ والی بات نہیں ہے، آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ راضی خوشی آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، لیکن اللہ اکبر سامنے جماعت جو بیٹھی تھی وہ بھی حضور کے صحابہ کی تھی، جو حضور کے حکم پر جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ اپنے غلام نہ چھوڑتے، بلا بتائیں۔ وہ ایک جنگ میں آقا علیہ السلام، ایک مائی صاحبہ آئی نا، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، جی قبطیہ تھی، ان کے ساتھ نکاح فرمایا حضور نے۔ جب صحابہ ان کے قبیلے کے باقی لوگ جو ہیں وہ سارے صحابہ میں تقسیم ہو چکے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب پتہ چلا نا کہ وہ مائی صاحبہ جو اسی قبیلے کے تھی ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے نکاح فرما لیا ہے ان کو آزاد کر کے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا کہ ان کے ساتھ تو حضور کا تعلق ہو گیا ہے سسرالی، ان کو غلام بنا کے کیسے رہیں، ہمیں تو شرمندگی ہوگی، اتنی بڑی بات ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صحابہ کو جیسے پتہ چلا نا انہوں نے سارے غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں وہ سارے لوگ جمع ہوئے، آ کر کے عرض گزار ہوئی، ان سرداروں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بندے کے دل میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے حضور کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور بخوشی برضا تسلیم کرتے ہیں، سب کو آزاد کرتے ہیں۔ سارے لوگوں کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا، حضور نے یہی فرمایا تھا یہ تمہارے بھائی اب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی ان کا بھی کام کیا آقا علیہ السلام نے، اپنے غلاموں کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑا جی۔ وہ جو لوگ تھے بنو حوازن کے، بنو ثقیف کے، وہ سارے کے سارے تکڑے تھے، یعنی لڑائی میں بھی تکڑے تھے، مالی معاملات بھی ان کے ٹھیک تھے، تو آقا علیہ السلام نے ان کے افراد کو چھوڑ دیا، وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ عز و جل کل عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق